چڑیل کی کہانی۔ ایک گاؤں کے کنارے ایک پرانا اور سنسان درخت تھا جس کے بارے میں مشہور تھا وہاں ایک چڑیل رہتی ہے۔ گاؤں کے لوگ دن کے وقت اس راستے سے گزرتے تھے، لیکن جیسے ہی شام کا سایہ گہرا ہوتا وہ اس درخت سے دور رہتے کی کوشش کرتے۔ چڑیل کے بارے میں کہانیاں نسل در نسل چلتی آ رہی تھی، لیکن کسی نے اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن گاؤں کے ایک نوجوان جس کا نام علی تھا نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کہانیوں کی حقیقت معلوم کرے گا۔ علی بہادر اور نڈر نوجوان تھا، لیکن گاؤں والوں نے اسے سمجھایا کہ وہ اس راستے پر نہ جائے۔ علی نے کہا، میں ان کہانیوں پر یقین نہیں کرتا، یہ سب ڈر کے قصے ہیں جو بڑوں نے بچوں کو ڈرانے کے لیے گڑھے ہیں۔ اگلی رات علی ایک چراغ اور لاٹھی کے ساتھ اس درخت کی طرف چل دیا۔ چاندنی رات تھی، لیکن راستے میں سناٹا اور درختوں کی سرسراہٹ عجیب سی وحشت پیدا کر رہی تھی۔ جب علی نے اس درخت کے قریب پہنچا تو اچانک ہوا تیز ہو گئی اور چراغ کی روشنی جھلملا گئی۔ علی نے دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک سایہ حرکت کر رہا ہے۔ وہ قریب گیا تو ایک بوڑھی عورت کو وہاں بیٹھے پایا۔ عورت کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ تھیں۔ علی نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ عورت نے ایک خوفناک قہقہ لگایا اور کہا، میں وہی ہوں جسے لوگ چڑیل کہتے ہیں۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ علی نے کہا، میں یہ جاننے آیا ہوں کہ تم لوگوں کو کیوں ڈراتی ہو۔ اگر تمہیں کوئی دکھ ہے تو بتاؤ، شاید میں مدد کر سکوں۔ چڑیل حیران ہوئی اور علی کو غور سے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، میں ایک بدقسمت عورت تھی۔ گاؤں والوں نے مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر مجھے اس درخت سے لٹکا دیا تھا۔ میری روح ابھی تک سکون نہیں پا سکی۔ علی نے کہا، اگر تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو میں تمہاری کہانی گاؤں والوں تک پہنچاؤں گا۔ چڑیل نے اسے دعا دی اور کہا، اگر تم میری بات لوگوں تک پہنچاؤ گے تو شاید میری روح آزاد ہو جائے۔ اگلے دن علی نے گاؤں میں سب کو جمع کیا اور چڑیل کی کہانی سنائی۔ گاؤں والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اس عورت کی قبر پر دعا کی۔ کچھ دن بعد وہ درخت ایک دم سرسبز ہو گیا اور وہاں سے عجیب آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر افواہ پر یقین نہیں کرنا چاہیے اور انصاف کے لیے ہمیشہ کھڑا ہونا چاہیے۔